LNG نہیں خریدی. جب فرنس آئل خریدنا تھا تو فرنس آئل نہیں خریدا. جب ڈیزل خریدنا تھا تو ڈیزل نہیں خریدا. $4 کی LNG مل رہی تھی وہ نہیں خریدی. آج $26 اور $29 کی LNG جو ہے مارکیٹ میں مل رہی ہے. تو یہ ہے جس کو میں اندرونی سازش کہتا ہوں. میں یہ نہیں الزام لگا رہا کہ یہ جان کے کسی نے کیا، مگر یہ حکومت پچھلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اور نکمے پن کی وجہ سے ہوا ہے. 60 سال سے یہ محکمے تیل خریدنے کے اور گیس خریدنے سے کہ ہر سال گیس خریدتے رہے ہیں، ہر سال تیل خریدتے رہے ہیں. یہ کیا ہوا کہ پچھلے 3 سال کے اندر ہر سال یہی آپ کو سننے میں ملا کہ او ہو وہ شپ خریدنی تھی وہ شپ نہیں خریدی، او ہو وہ $6 کی تھی وہ نہیں خریدی اب $30 کی ہو گئی. اب اس وجہ سے نہیں، پہلے اس وجہ سے نہیں خریدی کہ ہم نے نہیں خریدی، اور اب اس وجہ سے نہیں خرید رہے کہ $32 کی ہو گئی. لوگ چاہے مر جائیں. تو یہ ہے وہ قیمت جو لوگ ادا کر رہے ہیں پچھلی حکومت کی نااہلی کی. ہم جب گئے تھے تو ملک میں گردشی قرضہ تقریباً 1100 ارب کا تھا. آج وہ گردشی قرضہ جو ہے وہ 2400 ارب کا ہو چکا ہے. عوام پہ کیا بوجھ پڑ رہا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب روپے کی قیمت $1 گرتی ہے ڈالر کے مقابلے میں تو 4 ارب روپے کا بوجھ پڑتا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کی مد کے اندر لوگوں کے اوپر. یعنی لوگوں کے اوپر جو ان کو $1 کی ڈی ویلیویشن کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے وہ 4 ارب روپے ہے. اس حکومت نے 70 سے 80 روپے کی ڈی ویلیویشن کی ہے. آپ ذرا گن لیں، 60 گن لیں، 70 گن لیں، تو تقریباً 200 سے 300 ارب روپے کا بوجھ ڈالا ہے صرف روپے کو ڈی ویلیویٹ کر کے عوام کے اوپر اس پچھلی حکومت نے. یہ صرف روپے کی قدر جو گری ہے اس کا 300 ارب کا بوجھ ہے جو آپ صرف بجلی کی مد کے اندر اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے لاسز ہیں 100 ارب روپے کا بوجھ جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑ رہا ہے لاسز کی شکل میں، اور 200 ارب کا بوجھ آپ کے اوپر پڑ رہا ہے ریسیویبلز، یعنی جو پیسے ہم نے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. بجلی کا محکمہ جب پیسے نہ کلیکٹ کرے تو وہ گردشی قرضے کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. 300 ارب تقریباً ڈی ویلیویشن کا بوجھ ہے جو جا رہا ہے گردشی قرضے میں. 100 ارب کا بوجھ جو ہے وہ لاسز کی شکل میں جا رہا ہے، اور 200 ارب کا بوجھ جو ہے وہ ریسیویبلز کی شکل میں جا رہا ہے. تو سالانہ 600 ارب کا بوجھ ہے جو ٹیکس پیئر کے اوپر پڑ رہا ہے، جو الٹیمیٹلی آپ جو بل دیتے ہیں اس کے اندر وہ بوجھ آپ کے سامنے آتا ہے. تو یہ ہیں وہ مصیبتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ بجلی ایک طرف سے تو ناپید ہو گئی، دوسری طرف سے بجلی کی قیمت بڑھ گئی. تو اب میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں کہ بجلی کی قیمت کیوں بڑھی ہے. بجلی کی جو جنریشن کاسٹ ہے، یعنی بجلی کی پیداواری لاگت جو ہے وہ 2018 میں $9.60 تھی. دوبارہ بتا دوں کیونکہ یہ بار بار ہم پہ الزام لگاتے ہیں نا کہ ہم نے بجلی کے مہنگے کارخانے لگائے ہیں. یہ تمام کارخانے وجود میں آ چکے تھے اور 2018 میں بجلی پیدا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے 2018 میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. تو 2018 میں بجلی کی جو پیداواری طاقت تھی، وہ جو پیداواری قیمت تھی، جو لاگت تھی، وہ $9.60 تھی. آج وہ قیمت $16.20 ہو گئی ہے. ذرا کارکردگی اس حکومت کی دیکھیں کہ ہم نے وہی کارخانے جب ہم چلا رہے تھے تو بجلی پیدا ہو رہی تھی $9.60 میں. آج وہی کارخانے جب پی ٹی آئی کی حکومت چلا رہی ہے تو بجلی کی پیداواری لاگت، یہ وہ پیسے نہیں جو عوام کو دینے پڑتے ہیں، یہ وہ ہیں جو فیکٹری کے اندر سے جب بجلی بنتی ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ $16.20 ہو چکی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ جو ایندھن کی قیمت تھی ہمارے دور میں $4 پر یونٹ ایندھن کی قیمت تھی. یہ جو آپ تیل یا گیس خریدتے ہیں اور اس کے ذریعے بجلی بناتے ہیں، $4 قیمت تھی جو بڑھ کے $6 ہو چکی ہے. یعنی 150% ہو چکی ہے اس وقت قیمت 2018 کے مقابلے میں. صرف ایندھن کی قیمت جو آپ کے بل میں آتی ہے فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کی مد کے اندر. تو جب بھی آپ اپنا بل دیکھیں اور اس کے اندر وہ فیول ایڈجسٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ جو $4 کا ایندھن ہوتا تھا وہ اب $6 کا ایندھن ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں. جب آپ $4 کی LNG نہیں خریدیں گے اور $27 کی خریدیں گے، جب آپ وقت سے فرنس آئل نہیں خریدیں گے اور ڈیزل کے کارخانے چلائیں گے
تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا. یہ ہے اس حکومت کی کارکردگی. اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے اوپر جو ٹیرف وہ قیمت ہے جو عوام ادا کرتے ہیں. تو 2000 کے اندر پر یونٹ کاسٹ جو عوام ادا کر رہے تھے وہ 13 روپے سے کم تھی ایک یونٹ کی. آج وہی قیمت جو ہے وہ تقریباً 17 روپے ایک یونٹ کی ہو گئی ہے جو عوام پہ پڑ رہی ہے. اور ابھی میں نے وہ نمبرز چیک کیے ہیں تو وہ قیمت اگلے ایک مہینے کے اندر جو کارکردگی ہو چکی ہے وہ 20 روپے یونٹ تک چلی جائے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہے, ابھی تو آپ ہوا کے اندر یہ تمام باتیں سن رہے ہیں, بیرونی سازش ہو گئی, چاہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کچھ بھی کہے, چاہے وہ ایمبیسڈر جس نے اپنے ہاتھ سے وہ لکھا ہے سائفر یا خط وہ کچھ بھی کہے, وہ ایک ہی بات ایک ہی رٹ کر رہے ہیں, بیرونی سازش. یہ جو اندرونی سازش ہے اور یہ جو اندرونی سازش ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ لوگوں کے اوپر غربت کا بوجھ تو ان سازشوں کی وجہ سے پڑ رہا ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں. اس کے صدباب کے لیے وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے اور پچھلے 4-5 دن کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت تقریباً 5 فرنس آئل کے کارگو جو ہیں وہ پلان کر دیے گئے ہیں تاکہ جو بجلی میں کمی ہو رہی ہے اس وقت ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے وہ کم ہو. ہماری لوکل جو پیداوار ہے تقریباً 1.5 لاکھ ٹن کی فرنس آئل کی ہے یا 1,80,000 ٹن اس کے درمیان میں ہے کوئی. اس وقت اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم لوکلی کتنی فرنس آئل خرید سکتے ہیں اپنی ریفائنری سے, اور باقی جو ہے وہ ان کارگوز کے ذریعے امپورٹ کی جائے گی. اور وہ گیس جو یہ کئی سالوں میں نہیں خرید سکے, یہ پچھلے 4 دن کے اندر 5 دن کے اندر LNG کے 3 کارگو جو ہیں وہ خرید لیے گئے ہیں, فیصلہ کیا گیا, پلان کر لیے گئے ہیں مئی کے لیے, جن کی جو انشاءاللہ مئی کے پہلے ہفتے کے بعد سے ہمیں وہ گیس ملنی شروع ہو جائے گی. اور ایک کارگو یعنی ایک شپ جو ہے وہ جون کے لیے اس کو خریدنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو گیس بھی جو نہیں خریدی جا رہی تھی, مشکل پڑ رہی تھی, وہ خرید لی گئی ہے. LNG بھی جو نہیں خریدی جا رہی تھی اس کو خریدنے کی پلاننگ کر لی گئی ہے. تو انشاءاللہ عوام کی سہولت کے لیے ہم دن رات کام کریں گے اور آپ کے سامنے جو جیسے جیسے کام ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے لاتے چلے جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بجلی, یہ جو LNG ہم نے خریدی ہے $4 کی خریدی جا سکتی تھی, یہ $6 کی خریدی جا سکتی تھی, یہ $17 کی خریدی جا سکتی تھی, $32 تک اس کی قیمت گئی. اور اب بھی جو کارگوز آ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے پچھلی حکومت نے پلان ہی نہیں کیا ہوا تھا, یعنی ٹینڈر ہی نہیں کیے ہوئے تھے, اس وجہ سے ان کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $24 سے $26 یا $27 کے درمیان میں کہیں ہمیں ملے گی. مگر جو بھی قیمت ہوگی اس وقت عوام کو سہولت فراہم کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. آپ لوگوں نے خدمت کے لیے معمور کیا ہے وزیر اعظم کو, وہ خادم پاکستان ہے, اس وجہ سے یہ مقدمہ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں.